ادیب بڑے میٹھے اور ملائم لہجے میں بات کرتے۔ نجی محفلوں میں دیکھا کہ لطیفے کے پہلے ہی فقرہ پر اپنی نشست چھوڑ کر لطیفہ گو کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر داد اس طرح دے کر آتے جیسے ریس میں پستول چلنے سے پہلے ہی باز بے صبرے دوڑ پڑتے ہیں اور واپس بلائے جاتے ہیں، پھر سب کے ساتھ اسی جوش و خروش سے دوڑتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک مداح نے جوش عقیدت میں ادیب کی غزل کو ایک دوسرے شاعر کی اسی زمین میں کہی ہوئی غزل سے بہتر قرار دیا۔ اس شاعر کا ادیب بہت احترام کرتے تھے، کہنے لگے یہ سب انہی کا فیضان ہے۔ پھر انہوں نے حضرت جگر مراد آبادی کا قصہ سنایا کہ انہوں نے اپنے بھتیجے کو متنبہ کر لیا تھا۔ ایک دن وہ ان کے کاندھے پر بیٹھ کر کہنے لگا کہ ابا میں آپ سے بڑا ہوں۔ جگر صاحب نے کہا بیٹا تم ٹھیک کہتے ہو، تمہاری اس بڑائی میں میرے جسم کی لمبائی بھی شامل ہے۔ ٹاٹ کا ایک تھیلا جس میں بیاض، اینک، 3-4 کتابیں اور رسالے، قلم، ڈائری اور ایک چھوٹا سا کٹوردان بالعموم ہاتھ میں ہی رہتا۔ بغل گیر ہونے سے پہلے اسے اپنی اور فریق ثانی کی ٹانگوں کے درمیان رکھ لیتے۔ بحریہ کی ایک لائبریری میں ملازم تھے، تنخواہ قلیل، چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ جن کے یہ باپ بھی تھے اور ماں بھی۔ بیوی کے انتقال کو کئی برس گزر چکے تھے۔ کبھی کوئی دوسری شادی کا مشورہ دیتا تو ہنس کر کہتے کہ بجلی ایک ہی جگہ دوبارہ نہیں گرا کرتی۔ کبھی انہیں دل گرفتہ و مغموم نہ پایا۔ شام کو کسی نہ کسی کے ساتھ سنیکس اینڈ لیڈرز کھیلتے اور اپنی ہار پر کہے لگاتے ہی دیکھا۔ ٹوکتے ہی ہمارے ساتھ ہو لیتے، ساتھی سانپ پیٹتا رہ جاتا۔ 12-13 سال کی عرصے میں صرف ایک موقع ایسا آیا جب ادیب نے ساتھ چلنے سے صاف انکار کر دیا۔ اتوار کی سپہر کو ہم پہنچے تو کہنے لگے کہ جناب آج بندہ شعر سنائے گا نہ کباب کھائے گا، مجھے اشد ضروری کام ہے۔ ادیب نے جو اپنی دلداری اور دل نوازی کے لیے مشہور تھے، ایسا کورا جواب ہمیں ہی کیا کسی کو نہ دیا ہوگا۔ قریدہ تو معلوم ہوا کہ ہندوستان سے ایک فٹ بال ٹیم میچ کھیلنے آئی ہوئی ہے۔ قریدہ تو معلوم ہوا کہ ہندوستان سے ایک فٹ بال ٹیم میچ کھیلنے آئی ہوئی ہے۔ اس میں ایک سکھ کھلاڑی بھی ہے۔ یوسفی بھائی مجھے فٹ بال سے کوئی دلچسپی نہیں، مگر خدا کی قسم 7 سال سے کوئی زندہ لطیفہ نہیں دیکھا۔